بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 24 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے عمران خان کی گرفتاری کو۔ ایک دن قبل عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا۔ ان 24 گھنٹوں کے اندر بہت کچھ ہوا، کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں، افسوسناک خبریں ہیں۔ افسوسناک صورتحال ہے۔ کل رات کو میں نے ایک خبر بھی دی، ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں بتایا کہ عمران خان پر مبینہ طور پر تشدد کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، اور آج عمران خان پر تشدد کی کچھ بڑی کریڈیبل انفارمیشن پہنچی ہیں، کچھ صحافیوں تک خبریں شہر اقتدار میں گردش کر رہی ہیں کہ کل رات سے لے کر اب تک عمران خان کے ساتھ بہت کچھ ہوا۔ وہ کون دو نامعلوم لوگ تھے جو کل رات کو نیب کے دفتر میں اچانک پہنچے؟ عمران خان کی ان دو افراد کے ساتھ کس بات پر تلخ کلامی ہوئی؟ کچھ بڑی کریڈیبل انفارمیشنز ہیں میرے پاس عمران خان پر تشدد کو لے کر اب تک کی، جو میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دوسرا، عمران خان کا اس وقت جو کیس چل رہا ہے اس حوالے سے بھی کچھ معلومات ہیں۔ ناظرین کرام، معاملات یہ ہیں کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کو بند کر دیا گیا ہے، یعنی یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، کوئی بھی سوشل میڈیا ویب سائٹ نہیں چل رہی۔ بڑی مشکل سے انفارمیشن اکٹھی کر کے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے میں آپ کو اس وقت کی لیٹسٹ انفارمیشن دے دیتا ہوں، اس کے بعد بتاتا ہوں کہ عمران خان پر تشدد کی خبریں کہاں سے آئی ہیں، کون سے کریڈیبل ریسورسز ہیں اور وہ یہ خبریں دے رہے ہیں، اور وہ دو لوگ کون تھے جو کل رات کو نیب کے دفتر پہنچے اور عمران خان کے ساتھ ان کی تلخ کلامی کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کو آج جو ہے وہ پیش کیا گیا، جہاں عمران خان کے 14 روز کے ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ نیو گیسٹ ہاؤس پولیس لائنز میں عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے کی، جس سلسلے میں چیئرمین پی ٹی آئی وکلاء میں علی بخاری، خواجہ حارث اور بیرسٹر گوہر عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران نیب پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ نیب کو مزید تفتیش درکار ہے، جس کے لیے عمران خان کا 14 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ عدالت نے نیب پروسیکیوٹر کی استدعا کے بعد سماعت میں وقفہ دیا، جس پر عمران خان نے عدالت سے کہا کہ وہ اپنے وکلاء سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم سماعت میں وقفے کے دوران اپنے وکلاء سے مشاورت کی۔ وقفے کے بعد کی سماعت کا دوبارہ آغاز کیا گیا، جس میں پروسیکیوٹر سردار ذوالقرنین، ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب مظفر عباسی، اسپیشل پروسیکیوٹر رافع مقصود اور تفتیشی افسر میاں عمر ندیم پیش ہوئے۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کو گرفتاری کے وقت وارنٹ دکھائے گئے۔ اس پر عمران خان نے کہا کہ مجھے نیب آفس پہنچنے کے بعد وارنٹ دیے گئے۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر نے عدالت میں کہا کہ تمام ضروری کاغذات عمران خان کے وکلاء کو فراہم کیے جائیں۔ عمران خان کے کیس کی سماعت کے لیے پولیس لائنز کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ایک مرتبہ عدالت کا درجہ دیا گیا ہے۔ پولیس لائنز کے باہر کنٹینرز لگائے گئے ہیں اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ دوسری جانب توشہ خانہ کیس میں بھی آج عمران خان پر فرد جرم لگنی ہے۔ اسلام آباد کی اگر بات کی جائے تو اس وقت پورا علاقہ کارڈن آف ہے۔ اس وقت اسلام آباد میں ایک طرح سے کرفیو نافذ ہے، ایمرجنسی نافذ ہے۔ عمران خان کے وکلاء اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو بھی پولیس لائنز ہیڈ کوارٹر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں دوسری خبر کی جانب جو بڑی اہم ہے۔ کل رات میں نے یہ خبر دی تھی کہ صابر شاکر اور عمران ریاض یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ عمران خان کی صحت کے حوالے سے بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان پر تشدد ہو سکتا ہے، اور عمران خان خود بھی اس خدشے کا اظہار گزشتہ کئی دنوں سے کر رہے تھے۔ اب جو خبر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بڑی ہی کریڈیبل انفارمیشن کریڈیبل ریسورسز سے لی گئی ہے۔ آپ پہلے ایک ٹویٹ سنیں، اس کے بعد میں آپ کو پوری انفارمیشن دیتا ہوں۔ علی ممتاز یہ ایک صحافی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ عمران خان پر دوران حراست نیب کے دفتر میں تھپڑ مارے جانے کی اطلاعات۔ علی ممتاز پاکستان کے بڑے زبردست صحافی ہیں اور نیوز ون ٹیلی ویژن جو ہے اس پر اپنا ایک پروگرام بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کل رات یہ ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان پر دوران حراست نیب کے دفتر میں تھپڑ مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ اس خبر کے بعد جب اس حوالے سے ان سے دیگر صحافیوں نے رابطہ کیا تو ان کے بقول علی ممتاز نے ان کو بتایا کہ عمران خان پر نیب کے دفتر میں 2 لوگوں کی جانب سے تھپڑ مارے جانے کی اطلاعات ملی ہیں۔
اب وہ اطلاعات کیا ہیں؟ علی ممتاز کے مطابق عمران خان سے دوران تفتیش بلڈ سیمپل لینے کا کہا گیا۔ عمران خان نے بلڈ سیمپل دینے سے انکار کیا، یعنی جو طبی معائنہ عمران خان کا ابتدا میں ہونا تھا وہ عمران خان نے دینے سے انکار کیا۔ اس پر کچھ دو نامعلوم لوگ تھے جو نیب کے اس دفتر میں موجود تھے، انہوں نے عمران خان کے ساتھ تلخ کلامی کی اور اس تلخ کلامی کے نتیجے میں عمران خان پر تشدد ہوا۔ دوسری بات یہ تھی کہ عمران خان کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، تو ہم نے دیکھا کہ عمران خان سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھے اور ساتھ بلو کلر کی ویسٹ کوٹ اور گلاسز لگائے ہوئے تھے۔ جب عمران خان نیب کے دفتر پہنچے تو عمران خان کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنی اینک اتار دیں۔ عمران خان نے وہ گلاسز اتارنے سے انکار کیا، جس پر جو نامعلوم افراد تھے ان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی اور عمران خان پر اس بات پر بھی تشدد کیا گیا۔ اب یہ علی ممتاز کی خبر ہے جن کو میں ایک کریڈیبل صحافی سمجھتا ہوں۔ کل صابر شاکر اور عمران ریاض نے بھی خبر دی اور آج علی ممتاز یہ خبر دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے 3 باخبر صحافی اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ عمران خان پر دوران حراست، دوران تفتیش تشدد کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ کچھ نہ کچھ تو ہے، اگر پاکستان کے اتنے کریڈیبل لوگ یہ خبر دے رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو بیک اینڈ پر چل رہا ہے۔ بہرحال اس وقت عمران خان اسلام آباد پولیس لائنز ہیڈ کوارٹر میں موجود ہیں۔ کل رات سے لے کر اب تک پورے ملک کے جو مناظر ہیں وہ انتہائی افسوسناک اور تکلیف دہ ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق عثمان ڈار گرفتار ہو چکے ہیں، اسد عمر گرفتار ہو چکے ہیں، عمر سرفراز چیمہ گرفتار ہو چکی ہیں، میاں اکرم عثمان اور تحریک انصاف کے بے شمار رہنما، سابق ایم پی ایز، بے شمار ٹکٹ ہولڈرز گرفتار ہو چکے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ لاہور کور کمانڈر کے گھر کے سامنے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، یعنی کل رات جہاں پر احتجاج رکا تھا وہیں سے آج احتجاج دوبارہ شروع ہوا ہے۔ ہر جگہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ پشاور سے ایک بڑا قافلہ پٹھانوں کا جو ہے وہ اسلام آباد میں داخل ہوا ہے، یعنی اسلام آباد میں، پنڈی میں، فیصل آباد، کراچی، پشاور میں، کوئٹہ، لاہور، ہر جگہ پر اس وقت احتجاج ہو رہا ہے۔ ہر جگہ پر تحریک انصاف کے کارکنان اور عام لوگ موجود ہیں اور افسوسناک خبریں مسلسل مل رہی ہیں۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ یوٹیوب، فیس بک، تمام تر سوشل میڈیا ریسورسز بند ہیں۔ مجھے نہیں پتا یہ ویڈیو آپ تک کب پہنچے گی، کیونکہ ہر ممکن پنجاب حکومت کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ انفارمیشن فلو کو روکا جائے۔ ٹی وی چینلز یہ انفارمیشن دکھا ہی نہیں رہے۔ کل سے جو پاکستان میں احتجاج ہوا ہے، جو افسوسناک واقعات اور مناظر ہم نے دیکھے، خاص طور پر وہ مناظر جہاں ہم نے لوگوں کو کور کمانڈر لاہور کے گھر داخل ہوتے دیکھا، آگ لگاتے دیکھا، جی ایچ کیو میں لوگوں کو داخل ہوتے دیکھا، یہ مناظر ٹی وی نہیں دکھا رہا۔ ظاہر ہے یہ تکلیف دہ مناظر ہیں، لیکن ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچے۔ اب عمران خان پر تشدد کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں، اس پر ضرور نوٹس ہونا چاہیے، اس پر اعلیٰ عدلیہ کو ضرور نوٹس لینا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ خبریں یا انفارمیشن کچھ صحافیوں تک پہنچ رہی ہیں تو تحریک انصاف کی جو سینئر لیڈرشپ ہے، تحریک انصاف کے وہ لوگ جو عمران خان کے ارد گرد ہوتے ہیں یا عمران خان کے پاس جا آ رہے ہیں، ان کے وکلاء فیصل چودھری یا خواجہ حارث، ان کے پاس فرسٹ ہینڈڈ انفارمیشن ضرور ہوں گی، اور مجھے امید ہے کہ آج کافی چیزیں کلیئر ہوں گی، اگلے 4-5 گھنٹوں میں کافی چیزیں کلیئر ہوں گی، اور جو یہ صحافی خبر دے رہے ہیں اللہ کرے کہ یہ غلط ہو، کیونکہ تشدد کسی صورت کسی کے اوپر بھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ عمران خان ہو یا پاکستان کا کوئی اور پولیٹیکل لیڈر ہو۔ بہرحال اس وقت 2 کیسز کی سماعت جاری ہے، جیسے ہی اس حوالے سے مزید انفارمیشن آئیں گی تو انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔